بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز۔ یوں تو ہم جس معاشرے کا حصہ ہیں وہاں ہمارے ارد گرد روز ہی کوئی نہ کوئی کہانی سامنے آتی ہی رہتی ہے، لیکن کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو سن کر، جن کو دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے، خصوصاً جب ہم دیکھتے ہیں کہ مڈل کلاس یا لوہر مڈل کلاس کے بچے دن رات محنت کر کے، کوشش کر کے کسی مقام کو حاصل کرنے کے لیے دن رات تگ و دو کرتے ہیں، اور جب وہ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں تو ان کی جو فیلنگز ہوتی ہیں اور اس کے گھر والوں کی جو فیلنگز ہوتی ہیں وہ ناقابل بیان ہے۔ ایک ایسا ہی کیس جو ہے وہ اس وقت ہمارے سامنے ہے بلال پاشا کا۔ بلال پاشا نے، جو کہ ایک دہاڑی دار مزدور کا بیٹا تھا، اس نے بڑی محنت اور کوشش سے مدرسہ میں پڑھنے کے بعد وہ جب 6 کلاس ABC سیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ ایک اس قدر ٹیلنٹڈ بچہ تھا کہ وہ CSS کے ایگزام پہ جا کے اس کی کوشش، اس کی ایفرٹس ختم ہوتی ہے اور وہ ایک CSS آفیسر بن کر سامنے آتا ہے۔ یہ CSS آفیسر ہر لحاظ سے اپنے سسٹم کے اگینسٹ جانے کی کوشش کرتا ہے، اور کیوں نہ کرتا، کیونکہ وہ نیچے سے اٹھ کے آیا تھا، اس کو نیچے کے لوگوں کے مسائل معلوم تھے، جبکہ یہاں پر CSS آفیسر کہا ہی اسے جاتا ہے جو اوپر سے ٹپکتا ہے، جس کے اوپر فضائی اور ہوائی معاملات ہوتے ہیں، اس کا زمینی لوگوں کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ زمین کا بیٹا تھا، زمین سے نکلا تھا، اور اس نے پوری کوشش کی اپنی زمین میں اس کی جڑیں وابستہ رہیں، اور اس کے ساتھ جو سب سے برا ترین جو رویہ کیا گیا تھا وہ یہی تھا کہ جس نے اسے مسلسل ڈپریسڈ بھی رکھا ایک حد تک کہ وہ اس سسٹم میں انفٹ تھا۔ چنانچہ اس انفٹ ہونے کی سزا اس کو اس طرح سے بھگتنی پڑی کہ اس کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا پڑا۔ ایک ایسا شخص جو کہ اپنے گھر والوں سے مسلسل رابطے میں رہتا تھا، 30 گھنٹے تک ایک کمرے میں بالکل اس کی لاش پڑی رہی اور کسی نے اس کو آ کر دیکھنے کی زحمت گوارا نہ کی۔ ایک ایسے آفیسر کی بات کی جا رہی ہے جس کو باقاعدہ ڈرائیور دیا جاتا ہے، جس کو باقاعدہ نوکر پرووائڈ کیے جاتے ہیں، جس کا نہایتی جو حفاظتی انتظامات نہایت ہی اچھی قسم کے ہوتے ہیں۔ وہاں پر وہ چند دن پہلے ہی وہ اپنے گھر والوں کو بیان کر چکا تھا کہ چونکہ میرا ٹرانسفر ہو چکا ہے بنوں سے راولپنڈی، تو میں جا رہا ہوں، اور جانے کے بالکل کل اس نے جانا ہے، اور ایک رات قبل اس کو اس کے ہی جو ارد گرد کے لوگ تھے جن کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، بہرحال اندھا قتل ہے، اندھے قتل میں ہم کسی قاتل کی نشاندہی نہیں کر سکتے، مگر اس کو مرڈر کر دیا جاتا ہے، اور اس مرڈر کرنے کے بعد 30 گھنٹے تک کوئی اس کمرے میں جا کر دیکھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتا۔ سچویشن یہ تھی کہ یہ سب کچھ ہونے کے بعد ان 30 گھنٹوں میں پورے ملک میں مخصوص قسم کے میسیجز جو ہیں وہ پھیلا دیے جاتے ہیں، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ شدید ڈپریشن کا شکار تھا اور مایوسی تھی اس کے پاس بہت زیادہ، اور اس مایوس ہونے کے بعد چونکہ وہ سول سروس میں بھی انفٹ تھا تو اس نے خودکشی کر لی۔ لیکن اس کے گھر والوں کو 30 گھنٹوں کے بعد جو اطلاع دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جی اسے ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور وہ فوت ہو گیا ہے، ہم اس کی لاش کو لے کے آ رہے ہیں، آپ لوگ مت آئیے گا۔ اس کے گھر سے کسی کو آنے کی اجازت نہیں دی گئی، نہ اس کے سامان کے متعلق دیکھا گیا، نہ ہی اب تک اس کا موبائل کسی کو مل سکا، اور بہرحال یہ جب اس کو مر جانے کے بعد اس کا میت لے کر اس کے گاؤں میں جاتے ہیں تو پھر بھی کوشش یہی کرتے ہیں کہ فوری طور پر اس کو دفنا دیا جائے۔ اگر آپ کہیں کہ اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ، تو ڈیفینیٹلی وہی پوسٹ مارٹم رپورٹ ہوگی جس کا اوپر سے آرڈر ہوگا، جس کو یہ خود مل جل کر کرنا چاہ رہے ہوں گے وہی کچھ ہوگا، اس پوسٹ مارٹم رپورٹ پہ تو کسی طرح اعتبار کیا ہی نہیں جا سکتا۔ بہرحال وہاں پہنچنے کے بعد جب اس کے چہرے کو قبلہ رخ کرنے کے لیے اس کے کزنس نے اس کو ٹچ کیا تو پھر ان کو معلوم ہوا کہ یہ تو مسلسل بلیڈنگ ہو رہی ہے، اور یہ بلیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ اگر اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ہارٹ اٹیک کی صورت میں تو بلیڈنگ نہیں ہوتی ہے، اور پھر اس کی آنکھ بھی ڈیمیج تھی، یہ تصاویر بھی سامنے آئی ہیں، اور لیکن کوشش یہی کی گئی کہ جلد سے جلد اس کو دفنا دیا جائے، اور یہ حکم بھی جو اس کو ساتھ لے کے آئے تھے انہی کا تھا۔ اس کے بعد بھی اس کے گھر والوں کو کسی طریقے سے کوئی سپورٹ نہیں کر رہا، کیونکہ اس کے گھر والے بہت ہی سادہ لوگ ہیں، گاؤں عبدالحکیم کے رہنے والے ایک دہاڑی دار مزدور کی کیا اپروچ ہوگی کہ وہ اپنے بیٹے کی لاش وصول تو کر سکتا ہے مگر اس کے بارے میں انویسٹیگیشن نہیں کروا سکتا کہ یہ قتل کیا کیوں گیا ہے۔ بہرحال یہ ایک ایسا قتل ہے جو اندھا قتل ہے، اور اس کو سسٹم نے مارا ہے، مل کے مارا ہے،
سسٹم کے لوگوں نے مارا ہے، لیکن کوئی بھی سسٹم کے خلاف نہ بول سکے گا، نہ ثبوت لا سکے گا۔ یہ ویڈیو آپ تک پہنچانے کا ایک مقصد بھی یہی تھا کہ آپ کوشش کیجئے کہ اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس کے قاتل تو اپنے انجام کو اس دنیا میں نہ پہنچا تو اس جہان میں اس کا ضرور حساب کتاب ہوگا، لیکن کم از کم ہم اپنے بچوں کے لیے اتنی تو آواز بلند کریں کہ آئندہ سے یہ لوگ اس طرح سے کسی بچے کے ساتھ نہ کر سکیں۔ وہ جو غریب گھر سے اٹھ کر یہاں تک پہنچے، وہ جس کی جڑیں زمین کے اندر مضبوط ہوں، اس کو اس طرح سے نوچ کر پھینک نہ سکیں۔ بہت دکھ کی بات ہے اور ہمیشہ رہے گی کہ ایک ایسا ہنستا کھیلتا ہوا بچہ جو اپنے مختلف سوشل میڈیا کے تقریباً ہر پلیٹ فارم پہ اویلیبل ہے، چاہے ٹک ٹاک ہے، چاہے یوٹیوب ہے، چاہے فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، ہر جگہ پر وہ موجود ہے اور اپنی تمام تر خبریں، اپنی بارے میں تمام تر ویڈیوز وہ شیئر کرتا رہتا ہے۔ اس کی کسی ویڈیو میں نہیں لگ رہا کہ وہ کسی قسم کے ڈپریشن کا شکار ہے۔ اس کی کوئی ویڈیو دوسروں کو سکھا رہا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ کس طرح آپ CSS کر سکتے ہو، کس طرح آپ اس فیلڈ میں آ سکتے ہو۔ بار بار اپنی اگزامپلس دے رہا ہے کہ دیکھو میں کیسے وہاں سے یہاں پر پہنچا ہوں، آپ سب بھی آ جاؤ۔ لیکن جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے وہ نہایت تکلیف دہ ہے اور ہمیں اس کے خلاف آواز ضرور اٹھانی چاہیے۔ ہم جانتے ہیں ہم قاتل کو کیفر کردار تک نہیں پہنچا سکے، لیکن صدر مملکت موجود ہے، چیف جسٹس موجود ہے، چیف آف آرمی اسٹاف موجود ہے، ہم ان سے درخواست تو کر سکتے ہیں کہ کوئی تو آواز اٹھائی جائے، کوئی تو بولے، کوئی تو اس اندھے قتل کے مجرم کو پکڑے اور اس کو سزا دلوائے تاکہ آئندہ کسی بچے کے ساتھ ایسا کوئی سلوک نہ کیا جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔